انقرہ کے مقام پر برپا ہونے والی لڑائی میں سلطان بایزید یلدرم کے لشکر کو شکست ہوئی اور تیمور نے اناطولیہ کو تہس نہس کر دیا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اب سلطنت عثمانیہ کمزور ہو جائے گی اور اس میں اقتدار کی جنگ چھڑ جائے گی۔ جنگ سے راہ فرار اختیار کرنے والے شہزادوں کے درمیان اقتدار کے حصول کی جنگیں شروع ہو گئیں۔ تیمور بھی یہی چاہتا تھا۔ اس نے شہزادوں کو پیغام بھجوایا کہ وہ جہاں بھی ہیں اگر میری اطاعت اور فرما برداری قبول کر لیں گے تو وہ ان کی حاکمیت کو تسلیم کرے گا اور ان کو خطابات اور القابات سے نوازے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حذیفہ شکیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ترکیہ اردو۔ سوت سے ویانا تک عثمانی سلاطین کی سیریز میں آج ہم آپ کو بتائیں گے سلطان چیلبی سلطان محمد کی فتوحات اور مہمات کے بارے میں۔ ناظرین، چیلبی محمد سلطان بایزید یلدرم کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ ابھی وہ 13 یا 14 سال کا تھا کہ اس نے اماسیا شہر کے گورنر کے طور پر کام شروع کیا۔ 1402 عیسوی میں جب اس کا والد سلطان بایزید یلدرم چوبک انقرہ کے مقام پر تیمور لنگ کے ساتھ حالت جنگ میں تھا، تب چیلبی اور اس کا لشکر بھی شریک تھا۔ لشکر میں لالا سوفو بایزید اور نامور کمانڈر بایزید پاشا بھی تھا۔ جب جنگ کا پاسا پلٹنے لگا تو اس کے تجربہ کار ساتھیوں نے چیلبی محمد کو اماسیا واپس پلٹنے کے لیے قائل کر لیا۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ اماسیا کی طرف نکل گیا۔ چیلبی محمد کا کام سب سے زیادہ مشکل تھا۔ جب وہ واپس اماسیا پہنچا تو اسے نوجوان سمجھ کر جاگیرداروں نے بغاوت شروع کر دی۔ چیلبی باغیوں کا قلعہ کما کرتے اماسیا پہنچا۔ اسی دوران تیمور نے چیلبی محمد کو اپنے پاس بلوایا تو اس نے لالا سوفو بایزید کو اپنا سفیر بنا کر اس کے پاس بھیجا اور تیمور کو یقین دلایا کہ وہ اس کے مد مقابل نہیں آئے گا۔ سلطان بایزید یلدرم کے انتقال کے بعد تیمور آہستہ آہستہ اناطولیہ سے واپس قزاقستان چلا گیا۔ تیمور نے اناطولیہ سے بہت مال متاع اکٹھا کیا تھا اور تمام شہروں کو نیست و نابود کر کے ویران اجڑا ہوا اناطولیہ چھوڑا، جو بہت سی آزاد ریاستوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ اب چیلبی محمد نے عثمانی سلطنت کی تعمیر از سر نو کرنی تھی۔ جب اس نے اس جد و جہد کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اس کا بڑا بھائی مد مقابل آ گیا۔ اس نے برسا میں اپنی حاکمیت کا اعلان کیا اور اناطولیہ کو دونوں بھائیوں میں تقسیم کرنے کی پیشکش ٹھکرا دی۔ اس نے چیلبی محمد کے بھیجے گئے ایلچی کو بھی حقارت سے واپس بھیج دیا۔ اب چیلبی محمد کے پاس حملہ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، چنانچہ اس نے فوج کو اکٹھا کیا اور برسا کی طرف چل پڑا۔ بڑی تگ و دو کے بعد اولو بند کی جنگ میں اس نے فتح حاصل کی اور عیسیٰ کو شکست فاش ہوئی۔ عیسیٰ یوالو سے استنبول کی طرف فرار ہو گیا اور اس نے بازنطینی شہنشاہ کے پاس پناہ لی۔ برسا اور ازنیک کا قبضہ حاصل کرنے کے بعد چیلبی محمد نے گرمیان اولولر کے پاس پناہ گزین اپنے بڑے بھائی موسیٰ چیلبی کو اپنے پاس بلوایا اور اس سے پرامن اقتدار اور انتقال کے بارے میں بات چیت کی۔ اسی دوران اس کے بڑے بھائی امیر سلیمان نے بازنطینی شہنشاہ کے پاس سفیر بھیجا اور اپنے بھائی عیسیٰ کو آزاد کرنے کی درخواست کی۔ امیر سلیمان ادرنا میں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا۔ بازنطینی شہنشاہ کو جب یقین ہو گیا کہ بھائیوں کے درمیان جنگ چھڑ جائے گی تو اس نے عیسیٰ چیلبی کو آزاد کر کے ادرنا روانہ کر دیا۔ امیر سلیمان نے عیسیٰ چیلبی کو اپنے پاس بلوانا چاہا مگر وہ دوسرے شہزادے اسفندیار کے پاس چلا گیا۔ اس کے بعد وہ انقرہ گیا اور اس شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی مگر عیسیٰ چیلبی کو چیلبی محمد کے سپاہیوں نے پکڑ کر مار ڈالا اور اس کا جنازہ برسا لے جایا گیا اور اپنے والد بایزید یلدرم کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ اب چیلبی محمد کی راہ میں رکاوٹ اس کا بڑا بھائی امیر سلیمان تھا۔ ادرنا پر قبضے کے لیے دونوں بھائیوں میں جنگ چھڑ گئی۔ ایک رات موسیٰ چیلبی کی فوج نے امیر سلیمان کے لشکر پر حملہ کر کے ادرنا پر قبضہ کر لیا۔ امیر سلیمان کو جب خبر ملی تو اس نے فرار ہونے کی کوشش کی مگر استنبول کے قریب پکڑا گیا اور وہاں دیہاتیوں نے اسے ہلاک کر دیا۔ موسیٰ چیلبی نے بھائی کا جنازہ برسا بھیج دیا اور چیلبی محمد کی حاکمیت کا اقرار اور قبولیت کے بعد دوبارہ انکار کر کے ادرنا میں اپنی حکومت کا اعلان کر دیا۔ چیلبی محمد نے 1413 عیسوی میں موسیٰ چیلبی کو مغلوب کر کے اقتدار حاصل کر لیا۔ یوں عثمانی سلطنت ایک بار پھر یکجا ہو گئی۔ چیلبی محمد نے اپنی جد و جہد، ذہانت اور بہادری سے عثمانی سلطنت کو ایک نئی زندگی بخشی، اسی لیے اسے عثمانی سلطنت کا دوسرا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنے دور میں علم و فن کو وسعت دی اور سرپرستی بھی کی۔ عثمانی شہروں خاص طور پر بورسا اور ادرنا میں تاریخی آثار چھوڑے۔ وہ سخی اور بہت اچھے مزاج کا انسان تھا۔ اس نے ٹیکس سے حاصل ہونے والی آمدن سے خیراتی
ترقی اور فلاح و بہبود کے کام کیے۔ چلبی محمد نے تنہا 8 سال حکومت کی۔ اس کے دور میں سلطنت 6,49,000 مربع کلومیٹر تک پھیل چکی تھی۔ اس کو عثمانی سلطنت کو یکجا کرنے میں بہت سی بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سے ایک شیخ بدر الدین کی بغاوت ہے۔ وہ ایک عالم تھا اور اناطولیہ میں فساد پھیلا رہا تھا۔ یہ ایک جعلی شیخ تھا جو لوگوں کو یہ کہہ کر برگلا رہا تھا کہ حشر اور قیامت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ سب چیزیں اسی دنیا میں ہی ختم ہو جائیں گی، جنت اور جہنم صرف سوچ اور فکر کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یوں یہ جعلی شیخ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا اور سلطنت میں دینی اور سیاسی فتنہ پیدا کر رہا تھا، جس سے سلطنت میں جاہلیت اور گمراہی پیدا ہو رہی تھی۔ تاہم کچھ عرصے بعد اس فتنے کا قلعہ کما کر دیا گیا اور اس فتنے کو ختم کر دیا گیا۔ چلبی محمد کو اپنے دور اقتدار میں ایک اور فتنے کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دوز ماجہ مصطفیٰ کا فتنہ تھا۔ جب چوبک میں سلطان بایزید یلدرم کو شکست ہوئی تو اس نے اپنے آپ کو سلطان یلدرم کا بیٹا مصطفیٰ بتایا اور کچھ جاگیرداروں کو اکٹھا کر کے بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ اس کی سازش سلطان مراد دوم تک جاری رہی، لیکن بعد میں پکڑا گیا اور اسے ہلاک کر دیا گیا۔ چلبی سلطان محمد کی عمر 40 کو پہنچ چکی تھی۔ وہ ادرنا میں شکار کے دوران گھوڑے سے گر پڑا اور کچھ عرصے بعد علالت کی وجہ سے وفات پا گیا۔ اس کی وفات سے عثمانی سلطنت کے اعلیٰ عہدیدار بہت متجسس ہوئے۔ اس نے مرنے سے قبل وصیت کی تھی کہ میرے بعد 40 روز تک میری موت کی خبر کسی کو نہ دی جائے، اور جب میرا بیٹا مراد اماسیہ تک آ جائے تو اسے میری موت کی خبر دی جائے۔ سلطان چلبی محمد نے 1421 عیسوی کو ادرنا میں وفات پائی۔ اس کی لاش ادرنا سے برسا لائی گئی اور اسے اپنے ہی تعمیر کردہ سبز گنبد والے مزار میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی سلطان چلبی محمد کی کہانی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطان مراد دوم کے بارے میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔